پروردگار عالم نے جب اپنی قدرت کاملہ سے پوری کائنات کی تخلیق فرمائی، پوری کائنات کو پیدا فرمایا، تو کائنات کی ہر شے کی تخلیق کے بعد ہر شے کو پروردگار عالم کا یہ آرڈر ہوا، پروردگار عالم کا یہ حکم ہوا کہ تم اپنا تعارف اپنی زبان میں کرو، اپنا انٹروڈکشن اپنے لینگویج میں کرو، اپنا پریچے اپنے بھاشا میں کرو۔ رب نے ہر شے سے فرمایا، ہر شے کی تخلیق کے بعد ہر شے سے فرمایا کہ تم اپنا تعارف اپنی زبان میں اپنے انداز میں کرو۔ رب نے زمین سے فرمایا زمین تو اپنی وسعت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے آسمان سے فرمایا آسمان تو اپنی بناوٹ پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے چاند سے فرمایا چاند تو چمک کے بتا تو کون ہے۔ رب نے سورج سے فرمایا سورج اپنی کرنوں کو بکھیر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے عرش سے فرمایا عرش اپنی عظمت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے سدرہ سے فرمایا سدرہ تو اپنی انتہا پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے آدم سے فرمایا آدم تو اپنے خلق پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے نوح سے فرمایا نوح تو اپنی شجاعت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے ابراہیم سے فرمایا ابراہیم اپنی خلت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے اسماعیل سے فرمایا اسماعیل تو اپنے ذبیح و ایثار پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے یعقوب سے فرمایا یعقوب تو اپنی گریہ و زاری پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے یوسف سے فرمایا یوسف تو اپنے حسن و جمال پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے داؤد سے فرمایا داؤد تو اپنی آواز پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے سلیمان سے فرمایا سلیمان تو اپنی سلطنت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے یعقوب سے فرمایا اپنی گریہ زاری پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے الیاس سے فرمایا الیاس اپنے وقار پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے یحییٰ سے فرمایا یحییٰ اپنے زہد پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے دانیال سے فرمایا اپنی محبت پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے یوشع سے فرمایا اپنے جہاد پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے موسیٰ سے فرمایا اپنے جلال پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے یحییٰ سے فرمایا اپنے زہد پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے عیسیٰ سے فرمایا اپنے جمال پہ ناز کر کے بتا تو کون ہے۔ رب نے ہر شے کی تخلیق کے بعد حکم دیا اپنا تعارف اپنی زبان میں کرو، اور کائنات کی ہر شے نے اپنا تعارف اپنی زبان میں کیا۔ لیکن جب باری آئی آمینہ کے لال کی، جب باری آئی امام الانبیاء کی، جب باری آئی رحمت للعالمین کی، تو رب نے فرمایا حبیب تم خاموش رہو، میں بتاتا ہوں کہ مصطفیٰ کون ہے، اور مصطفیٰ تو بتا کہ خدا کون ہے۔ نعرے تکبیر، آپ حضرات ہاتھ اٹھا لیں۔ نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرے تکبیر، واہ واہ ماشاءاللہ، بہت بولو بولو سبحان اللہ، اور جھوم کر بولو سبحان اللہ، اور لا کر بول دیجئے سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ اب ذرا سوچئے کہ جس نبی کا تعارف، جس نبی کا انٹروڈکشن خود پروردگار عالم نے کرایا ہے، تو کیا کوئی مولوی، کوئی مقرر، کوئی خطیب، کوئی مفسر، کوئی محدث، کوئی مدقق اس نبی کا انٹروڈکشن کما حق کر سکتا ہے؟ جس نبی کی تعریف خود پروردگار کر رہا ہے، کیا کوئی خطیب اس نبی کی کما حق تعریف کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ ہماری اور آپ کی حیثیت کیا ہے؟ 14ویں صدی کا مجدد اعظم اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہے، وہ اعلیٰ حضرت جن کو 56 علوم و فنون پر مکمل دسترس حاصل تھا۔ آج کی جدید تحقیق کے مطابق 56 ہی پر محدود نہیں بلکہ 105 علوم و فنون پر جن کو مکمل دسترس حاصل تھا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے 8 گھنٹے کے اندر ایک ایسی کتاب لکھ دی، اللہ اکبر، جس کو آج کمپیوٹر میں 16 گھنٹے کے اندر بھی ٹائپنگ نہیں کیا جا سکتا۔ وہ اعلیٰ حضرت کہ جن کے دور میں ان جیسا کوئی عالم نظر نہیں آتا، ان کے دور میں ان جیسا کوئی فاضل نظر نہیں آتا، ان کے دور میں ان جیسا کوئی مفتی نظر نہیں آتا، ان کے دور میں ان جیسا کوئی محقق نظر نہیں آتا، ان کے دور میں ان جیسا کوئی محدث نظر نہیں آتا، ان کے دور میں ان جیسا کوئی مفسر نظر نہیں آتا، ان کے دور میں ان جیسا کوئی مدقق نظر نہیں آتا، ان کے دور میں ان جیسا کوئی مناظر نظر نہیں آتا، ان کے دور میں ان جیسا کوئی فقیہ نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اور صرف ان کے دور ہی میں نہیں بلکہ علماء فرماتے ہیں، معقر علماء نے
بلکہ گزشتہ 2 صدیوں کے اندر 12 اور 13 صدی ہجری کے اندر اعلیٰ حضرت جیسا کوئی محقق نظر نہیں آتا، کوئی مدقق نظر نہیں آتا، کوئی مفسر نظر نہیں آتا۔ 4 سال کی عمر میں جنہوں نے قرآن پاک کا مکمل ناظرہ کیا ہے وہ کوئی اور نہیں، بریلی کا تاجدار ہے۔ 3.5 سال کی عمر میں جنہوں نے عربی لینگویج میں ہندوستان میں پیدا ہونے کے باوجود بھی، عجمی النسل ہونے کے باوجود بھی 3.5 سال کی عمر میں فصیح و بلیغ عربی میں جنہوں نے گفتگو کیا ہے وہ بریلی کا تاجدار ہے۔ اللہ اکبر۔ 6 سال کی عمر میں میلاد مصطفیٰ کے موقع پر نبی کی شان میں 2.5 گھنٹے تک جس نے خطاب نایاب کیا ہے وہ بریلی کا تاجدار ہے۔ 8 سال کی عمر میں عربی میں جس نے کتاب لکھ دی وہ بریلی کا تاجدار ہے۔ 13 سال 10 مہینہ 5 دن کی عمر میں مروجہ علوم کی تکمیل کر کے اسی دن پہلا فتویٰ صادر فرما کر دنیا افتاء کو حیرت میں ڈال دینے والا کوئی اور نہیں، بریلی کا تاجدار ہے۔ مانا رب نے تجھ کو یگانا، گایا جم نے تیرا ترانہ، مانے ہے تجھ کو سارا زمانہ، حامی سنت اعلیٰ حضرت۔ کیا ہو گیا ہے ان بدعقیدوں کو؟ آج یہ بدعقیدے میرے رضا کے خلاف بکواس کرتے ہیں، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں۔ میں ان بدعقیدوں سے کہنا چاہتا ہوں، ابے ظالمو ایمانداری کے ساتھ بتاؤ میرے رضا نے 1000 سے زیادہ کتابیں لکھی ہے، اعلیٰ حضرت کی کتابیں اٹھا کر دکھاؤ، قسم خدا کی کیا میرے رضا نے کون سا ایسا نیا عقیدہ دیا ہے، کون سا ایسا نیا نظریہ پیش کیا ہے جو صحابہ نے نہ دیا ہو، جو تابعین نے نہ دیا ہو، جو تبع تابعین نے نہ دیا ہو؟ قسم خدا کی تصانیف رضا کی ورق گردانی کرنے والا یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے یہ کلم رضا کا تھا، عقیدہ صدیق اکبر کا ہے، کلم رضا کا تھا، عقیدہ فاروق اعظم کا ہے، کلم رضا کا تھا، عقیدہ عثمان غنی کا ہے، کلم رضا کا تھا، عقیدہ شیر خدا کا ہے، کلم رضا کا تھا، عقیدہ شہید کربلا کا ہے، کلم رضا کا تھا، عقیدہ غوث اعظم کا ہے، کلم رضا کا تھا، عقیدہ خواجہ پیا کا ہے۔ میرے رضا نے بریلی کی دھرتی پر، بریلی کی ٹوٹی ہوئی چٹائی پر بیٹھ کر جب کاغذ پہ قلم چلایا، جب رضا کا قلم چل رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا جنگ بدر میں علی کی تلوار چل رہی ہے، جنگ بدر میں علی کی تلوار چل رہی ہے۔ جب رضا کا قلم چل رہا تھا آواز نشر ہو رہی تھی، ان کے رضا ہے خنجرے پر کے بعد آقا سے کہہ دو خیر منائے نہ شر کرے۔ میرے رضا نے عشق رسول میں ڈوب کر ایسا قلم چلایا، ایسا قلم چلایا کہ کشور ہند سے لے کر جزیرۃ العرب کی ساری زمین چل چل ہو گئی، دنیا پکار اٹھی۔ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو پوچھا اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس وقت دیکھیے وہ علاقہ آپ لوگ کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے، آپ لوگ سب کھڑے ہو جائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، علماء کرام، نعرے تکبیر۔ واہ واہ، آرام سے آپ بیٹھ جائیے، آرام سے بیٹھ جائیے۔ واہ ماشاءاللہ، بہت خوب، لاجواب حضرت۔ ماشاءاللہ، اور جھوم کر بولو سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کر کہو یا رسول اللہ، اور لگ کے بولو یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو اب بتاؤ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح، وہ اعلیٰ حضرت، وہ امام عشق و محبت، ایسا مجدد، ایسا محقق، ایسا مدقق، ایسا مفسر، ایسا جو ہے مناصر، اللہ اکبر، ایسا مقرر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب نبی کی تعریف کرنے کے لیے قلم اٹھاتے ہیں جیلانی بھائی، جب نبی کی تعریف میں قلم اٹھاتے ہیں تو یہ کہہ کر قلم رکھ دیتے ہیں۔ اہل عشق کی توجہ ابھی بس آپ لوگوں کی توجہ کی ضرورت ہے۔ بس جب نبی کی شان میں نعت کے لیے اعلیٰ حضرت قلم اٹھاتے ہیں تو یہ کہہ کر قلم رکھ دیتے ہیں کہ اے رضا خود صاحب قرآن ہے، مداح حضور۔ بولو بولو سبحان اللہ۔
اے رضا سبحان اللہ خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی کی شان یہ ہے کہ خود صاحب قرآن یعنی پروردگار عالم اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے آپ سے کہتا ہے احمد رضا تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تم اس نبی کی تعریف کما حقہ کر سکو؟ فرماتے تم سے ممکن ہی نہیں ہے کہ کما حقہ تعریف کر سکو۔ پر اعلیٰ حضرت تو عاشق رسول تھے نا، اللہ اکبر، پوری دنیا اعلیٰ حضرت کو عاشق رسول سے پہچانتی ہے، بولو سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت نے خود فرمایا ہے میں محقق ہوں مجھے اس بات پر گرو نہیں ہے، میں مدقق ہوں مجھے اس بات پر گرو نہیں ہے، میں عالم ہوں فاضل ہوں مفسر ہوں محدث ہوں مجھے اس بات پر گرو نہیں ہے، دنیا مجھے عاشق رسول کہتی ہے مجھے اس بات پر گرو ہے۔ بولو 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 سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عاشق رسول ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے عاشق ہے کہ خود بھی نبی کے عاشق بن گئے اور لاکھوں سنیوں کو نبی کا عاشق بنا دیا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت۔ میرے نیٹ ورک چھیتر میں آ جائیے آپ لوگ، ابھی تقریر شروع نہیں ہوئے جیلانی بھائی، یہ ٹریلر ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہاتھوں کو اٹھا کر کہو یا رسول اللہ، اور اللہ کے بولو یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر، میرے رضا عاشق ہے اور ایسے عاشق ہے لاکھوں سنیوں کو عاشق بنا دیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ممکن تو نہیں ہے، پوسیبل تو نہیں ہے کہ کما حقہ تعریف کر سکے، لیکن پوسیبل نہیں ہے تو اس کا مطلب تھوڑے نہ کہ ہم تعریف کرنا چھوڑ دیں گے، پوسیبل نہیں ہے لیکن اتنا تو ضرور کہیں گے کہ سب سے اعلیٰ وہ لا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ وہ لا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ حضرت کی شاعری دیکھیے، اوہ سمندر کو کوزے میں بھر دیا ہے، میں تو کہتا ہوں 7 سمندر کو 7 سمندر کو میرے رضا نے کوزے میں بھر دیا ہے ایک پیالے میں بھئی آپ کے حساب سے، کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ارے بولو یار سبحان اللہ، بولو بولو سبحان اللہ، اور جھوم کر بول دیجئے سبحان اللہ، کہ جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ بولو 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 یار، اور جھوم کر بولو سبحان اللہ۔ اور ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، ملک انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔
مسلک اعلی حضرت. بولیے سبحان اللہ. اب میری تقریر بھی ہو رہی ہے, آپ کی فرمائش بھی پوری ہو رہی ہے. بولو سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور جھوم کر بول دیجئے سبحان اللہ. بس پھر کبھی سن لیجیے گا. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنا عرفہ و اعلیٰ ہے ہمارا نبی, کتنا بلند و بالا ہے ہمارا نبی. سید المرسلین ہے ہمارا نبی, انیس الغریبین ہے ہمارا نبی, رحمت للعالمین ہے ہمارا نبی, سراج السالکین ہے ہمارا نبی, مصباح المقربین ہے ہمارا نبی, رحمت للعالمین ہے ہمارا نبی. جس نبی کے چہرے کے بارے میں قرآن فرماتا ہے والضحیٰ, وہ ہے ہمارا نبی. جس نبی کی زلفوں کے بارے میں قرآن فرماتا ہے واللیل اذا سجا, وہ ہے ہمارا نبی. جس نبی کے دستے کرم کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ید اللہ فوق ایدیہم, وہ ہے ہمارا نبی. جس نبی کے سینے کے بارے میں قرآن فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک, وہ ہے ہمارا نبی. جس نبی کی چشمان کرم کے بارے میں قرآن فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى, وہ ہے ہمارا نبی. جس نبی کی رفتار کے بارے میں قرآن فرماتا ہے سبحان الذی اسری, وہ ہے ہمارا نبی. جس نبی کی آمد پربہار کے بارے میں قرآن فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور, وہ ہے ہمارا نبی. جس طرح وہ یاسین ہے ہمارا نبی, مزمل و مدثر ہے ہمارا نبی, نبیوں کا نبی ہے ہمارا نبی. جس نبی کا کلمہ سارے نبیوں نے پڑھا ہے وہ ہے ہمارا نبی. 12 نبیوں نے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کی تمنا کی ہے وہ ہے ہمارا نبی. قیامت کے میدان میں جس نبی کے جھنڈے کے نیچے سارے انبیاء کھڑے ہوں گے وہ ہے ہمارا نبی. مقام محمود پر جس نبی کو جلوہ گر کیا جائے گا وہ ہے ہمارا نبی. جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی وہ ہے ہمارا نبی. جس کے لیے جنت کا دروازہ سب سے پہلے کھولا جائے گا وہ ہے ہمارا نبی. جنت میں جنتیوں کی 120 صفیں ہوں گی, 40 صفوں میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک سارے نبیوں کی امتیں کھڑی ہوں گی. 80 صفوں میں جس نبی کے امتی کھڑے ہوں گے وہ ہے ہمارا نبی. ورفعنا لک ذکرک کہہ کر جس کے ذکر کو بلند کیا گیا وہ ہے ہمارا نبی. جس کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی وہ ہے ہمارا نبی. جس کے صدقے میں کشتی نوح کو کنارہ ملا وہ ہے ہمارا نبی. جس کے صدقے میں حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نجات ملی وہ ہے ہمارا نبی. جس کے صدقے میں ابراہیم پر نارے نمرود گلزار ہوا وہ ہے ہمارا نبی. جس کے صدقے میں اسماعیل کو بچایا گیا وہ ہے ہمارا نبی. جبریل جس کے چرنوں کا بوسہ لیتا ہے وہ ہے ہمارا نبی. بیت المقدس میں سارے انبیاء جس نبی کے پیچھے مقتدی بن کر کھڑے ہو جاتے ہیں وہ ہے ہمارا نبی. سدرہ کی بلندی کو قدموں سے روڑ کر جبریل سے آگے جانے والا ہے ہمارا نبی. کی منزل پر فائز ہونے والا ہے ہمارا نبی. ہر نبی نے اپنی امت کو کہا, جبریل سے سن کر اپنی امت کو کہا خدا ایک ہے. جس نبی نے آنکھوں سے دیکھ کر امت کو کہا خدا ایک ہے وہ ہے ہمارا نبی. سب خدا کی رضا چاہتے ہیں, خدا جس کی رضا چاہتا ہے وہ ہے ہمارا نبی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن غوث الورا کانفرنس, اراکین کمیٹی, نوجوانان کمیٹی. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. واہ, زندہ باد, زندہ باد, ماشاء اللہ. پانی کی ضرورت نہیں ہے, ابھی محبتوں کی ضرورت ہے. میں عشق رسول کا جام دے رہا ہوں, آپ پانی کے پیچھے پڑے. کیا مطلب مائنڈ میں بڑی مشکل سے مائنڈ بنا رہا ہوں. یہ میرے سونے کا ٹائم ہے. گجرات میں میں تقریر کرتا ہوں لیکن اتنے ٹائم کبھی تقریر نہیں کیا, پہلی بار کر رہا ہوں. مجھے تو نیند آ رہی تھی, میں نے اپنے نیند کو بالائے طاق رکھ کر آپ کے سماعتوں کی دہلیز پہ آ کر بیٹھ گیا. اور آپ پانی, ابھی دھوپ بھی نہیں ہے, پیاس کیوں لگ رہی ہے؟ ابھی یہ 2-3 گھنٹے میں پیاس لگ گئی. قیامت کا دن تو 50,000 سال کا ایک دن ہوگا بھیا. تب تو سورج بھی ہوگا اور سوانیزے پر, تب پیاس لگے گی تو کیا کرو گے؟ نبی کی محبت پر ابھی پیاس کو برداشت کرو, انشاءاللہ اس کے بدلے میں کوثر کا جام ملے گا. بولو 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 سبحان اللہ, اور جھوم کر بولیے سبحان اللہ.
कितना अरफा वो आला है हमारा नबी, कितना बुलंद व बाला है हमारा नबी। उसकी एक झलक देखो। अभी मेरी तमहीदी गुफ्तगू है जिलानी भाई, अभी तमहीदी गुफ्तगू पे ही हूँ मैं। अल्लाह अकबर, अपने नबी का मकाम कितना ऊंचा है, कितना बुलंद व बाला है, उसे समझना हो तो आओ वली की चौखट पर। अल्लाह अकबर, हम वलियों की चौखट पर इसलिए जाते हैं कि वली से नबी का पता मिलता है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। वली से नबी का पता मिलता है। आओ वली की चौखट पर। ये देखो हजरत अबुल हसन रिफाई रहमतुल्लाह ताला अलैहि है, बहुत ही जलीलुल कद्र वली है। एक इतने जबरदस्त वली है कि जिलानी भाई एक मर्तबा आलम रूहानियत में आंखों को बंद करते हैं और बंद करके परवास करते हैं। परवास समझते हैं ना, उड़ते हैं। परवास करते वो इतनी ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं, पहला अर्श आ जाता है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। पहला अर्श, अर्श एक नहीं है, वह सूफिया फरमाते हैं हजारों अर्श है। अल्लाह अकबर, लाखों अर्श है। अब पहले अर्श पर पहुंच गए लेकिन कदम रुके नहीं। अबुल हसन रिफाई और आगे बढ़े, दूसरा अर्श आ गया और प्रवास करते रहे। तीसरा अर्श आ गया और प्रवास करते रहे। चौथा अर्श आ गया और प्रवास करते रहे। पांचवा अर्श आ गया और प्रवास करते हैं। छठा अर्श आ जाता है और प्रवास करते हैं। 50 अर्श से आगे निकल जाते हैं और प्रवास करते हैं। 100 अर्श को पार कर जाते हैं। प्रवास करते करते 1000 अर्श को पीछे छोड़ दिया और प्रवास करते रहे। 2000 अर्श को पार किया और प्रवास करते रहे। 3000 अर्श को पार किया और प्रवास करते रहे। 50,000 अर्श को पार किया और प्रवास करते रहे। 1 लाख अर्श को पार किया और प्रवास करते रहे। 2 लाख अर्श को पार किया और प्रवास करते रहे। 3 लाख अर्श को पार किया, यहाँ तक कि अबुल हसन रिफाई आलम रूहानियत में प्रवास करते करते 7 लाख अर्श को प्रवास करके पीछे छोड़कर आगे निकलते हैं। जैसे ही 7 लाख अर्श से आगे बढ़े, आवाज आई रब की तरफ से, अबुल हसन रिफाई आज किधर आ रहे हो, आज किधर का सफर शुरू कर दिया है। अबुल हसन रिफाई ने कहा मौला, मेराज की रात जिस अर्श की छाती पर तेरे हबीब के कदम लगे हैं, उस अर्श को तलाश कर रहा हूँ, उस अर्श को ढूंढ रहा हूँ। आवाज आई, अबुल हसन रिफाई होश में आओ, वापस लौट जाओ, जिधर से आए हो उधर चले जाओ, जहां से आए हो वहां पलट जाओ। अबुल हसन रिफाई खबरदार, कान खोल कर सुन लो, अगर तुम करोड़ों साल भी प्रवास करते रहे तो जिस अर्श की छाती पर आमेना के लाल का कदम पहुंचा है, वहां तेरा ख्याल भी नहीं पहुंच सकता। सुनियो जरा सोचो, जिस नबी का कदम इतना ऊंचा है, उस नबी का सर कितना ऊंचा होगा। बरेली से आवाज आई, सारे ऊंचों में ऊंचा, समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बहुत खूब, लाजवाब। नहीं छोड़ेंगे, जवाब दे, जवाब दे। बोलो सुभान अल्लाह और झूमकर बोल दो सुभान अल्लाह। हाथों को उठाकर कह दीजिए या रसूल अल्लाह, और लहक कर बोल दीजिए या रसूल अल्लाह। जिलानी भाई देख लीजिए आपके दीवानों को, बोल दो सुभान अल्लाह और झूम कर बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। तो ये मेरे नबी है, हमारे नबी है, अल्लाह अकबर, जिनका मकाम इतना ऊंचा है। हमारे नबी सारे नबियों में अफजल व आला है, हमारे नबी सारे नबियों में बुलंद बाला है।